ان دونوں ڈرونز کی جو مجھے ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں، میرے پاس تو ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں آپ کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو مچ ان ڈیٹیل، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ڈرون اٹیک جو ہے کاماکازی ڈرونز ہیں یہ، اور افغانستان میں، یہ اب میرا گیس ورک ہے، افغانستان سے آئی ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسرائیلی ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے پہنچائی ہیں وہاں پہ، اور میں آج بڑی اوپنلی کہہ رہا ہوں، میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، میں 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں طالبان سے کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کرنی چاہیے، کوئی ٹارگیٹڈ حملہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کو فلیٹ آؤٹ اڑانا چاہیے، اور ہمیں ان کے کی جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ٹیک آؤٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کی پرسنل کو بھی ٹیک آؤٹ کرنا چاہیے جیسے دہشت گردوں کو کرتے ہیں۔ آپ کو تفصیل میں بتا دوں کہ یہ کاماکازی ڈرون جو ہیں، پہلا گیا کوہاٹ کینٹ کی طرف، کوہاٹ فورٹ اور وہاں پی ایف آفیسرز میں سے اس کے بیچ میں، بہرحال اٹ واز سیفلی ٹیکن آؤٹ، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آیا اسلام آباد کی طرف، اور I-8 کے قریب اس کو جو ہے انٹرسیپٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو جیم کر کے گرا لیا گیا، کوئی ایکسپلوڈ نہیں ہو سکے، کوئی ڈیمیج نہیں ہو سکا الحمدللہ، اور یعنی حمزہ کیمپ کے قریب ہی آ کے گرا تھا، اور کوئی لاس آف لائف نہیں ہے، کوئی لاس آف پراپرٹی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے I-8 اسلام آباد میں گرا۔ یہ دونوں ڈرون جو ہیں، یہ امیج میں آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت آپ کے پاس صرف میں دکھا رہا ہوں، آپ کو کہیں اور یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ ڈرون جو ہے یہ I-8 کے قریب اس کو گرایا گیا وہاں پہ، ایز یو کین سی، نہ یہ ایکسپلوڈ ہو سکا ہے، نہ یہ کوئی ڈیمیج کر سکا ہے، لیکن کاماکازی ڈرونز پاکستان میں آنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں وہ بھرپور امداد کر رہے ہیں افغانستان کی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ 7:15 بجے تقریباً یہ ڈرون سپاٹ ہوئے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق، شام کو 7:15 بجے یہ سپاٹ ہوئے ہیں تقریباً اٹک کراس کرتے ہوئے، اور جب یہ کراس کر رہے تھے اس کے بعد ان کے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گئی پاکستان ایئر فورس، اور پھر ایک جو ہے I-8 کے قریب اس کو ٹیک ڈاؤن کیا گیا، اور ایک جو ہے وہ حمزہ کیمپ کے اوپر اس کو ٹیک ڈاؤن کیا گیا۔ یہ دونوں ڈرونز فی الحال تو ناکارہ بنا دی ہیں، بٹ واٹ نیکسٹ، یہ مجھے بتائیں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، پھر میرے ساتھ لنڈن سے موجود ہمارے سینئر ثقلین امام، اور تھوڑی دیر میں مجھے شاید جوائن کریں گی انزا ثاقب صاحبہ، وہ بھی اینالسٹ ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر حارث، یہ جو ہم افغانستان پہ ابھی تک ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر رہے ہیں نا، ود سرجیکل سٹرائکس، ود آل ڈیو ریسپیکٹس، میری ناقص عقل میں یہ ہمیں فل آؤٹ کرنا چاہیے، کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں پہ۔ لیکن پاکستان نے ابھی بھی کافی، ابھی آپ نے رات کو بھی انہوں نے بہت زیادہ کابل کے نزدیک 313 کور کا جو ہے کوٹا، اس کے ایریے کے پورا ایمونیشن ڈمپ اڑایا ہے۔ اس سے پہلے یونوٹ کے بیگرام میں کیا ہے، کل رات کو 4 اور جگہوں پہ بھی کافی اسٹرائک کیے ہیں، نقصان کیا ہے ان کی ساری، جہاں پہ بھی، لیکن سارے وہ تھے جو ملٹری ٹارگیٹس تھے، اور وہ ایک جو ویڈیو تھی اس کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ ملٹری ٹارگیٹس کو اڑایا، اور یہ جو بہانہ لگاتے ہیں کہ پاکستان سول ناریوں میں جا رہا ہے، بوٹیوں میں جا رہا ہے، حالانکہ اسرائیل نے کیا کیا پیلسٹین کے ساتھ، یا اسرائیل امریکنز یہ ایران میں کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ لیکن صرف ہم بہت ہی اوور خیال کرتے ہیں کہ کسی کا نقصان نہ ہو، کیونکہ افغان عوام جو ہے وہ ہمیں ان سے ظاہر ہے کہ وہ پشتون ہیں، اور ہمیں ان سے دلی لگاؤ بھی ہے، ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ آلریڈی سفر 3-4 دہائیوں سے وہ سفر کر رہے ہیں، رشین کے انویژن کے بعد، پھر امریکن کے بعد، اور اس کے بعد ابھی تک ہم سفر کر رہے ہیں، کیونکہ رجیم ایسی ہے جو انلیجٹمیٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو نہیں ہے، اتنی بیلنس نہیں ہے، اور وہ صرف پیسے جمع کر رہی ہے اور کسی اپنے عوام کا کوئی خیال نہیں کر رہی ہے۔ لیکن آئی تھنک اس کے بعد، آج کے بعد پاکستان شوڈ جسٹ ڈیسائیڈ کہ جہاں سے یہ اڑے ہیں، جس سائڈ سے آئے ہیں، جہاں پر بھی ڈاؤٹ کیا نا کہ یہاں سے یہ ڈرون ہو سکتے ہیں، یہاں پر ان کے ایمونیشن ڈمپ ہیں، یہ پیٹرول ڈمپ ہیں، یا ان کے کوئی برجز ہیں جہاں سے یہ کراس کرتے ہیں، وی شوڈ گو اینڈ اسمیش آل دوز irrespective. We should not bother about it. It is enough. We don't bother about human rights اور یہ آرگنائزیشن جو شور مچانا شروع کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں ہم دہشت گردوں کو، جنہوں نے ایک جو بچوں کو شہید کیا، ان کو سزائے موت ہے، تو یہ ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیلسٹین کی تو آواز کسی کی نکل رہی ہے، وہاں کی تو کبھی کسی نے آواز نہیں نکالی ہے۔
تو آئی تھنک بھی ہمیں جو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں چاہیے وہ شوڈ ڈو اٹ. اور پاکستان کی پالیسی سیکورٹی فورس کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. آئی تھنک دے ہیو ناٹ ایکٹنگ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ. ایوری ڈے دے ڈوئنگ آپریشن. بیگرام کے اندر انہوں نے 100 کے قریب ان کے ڈرون نکارہ بنا لیے, سارے اڑا دیے. اس کے بعد ان کے بہت زیادہ تعداد میں ان کی وہاں پر ٹینکس وقتہ چکن گاڑیاں تھیں وہ اڑا کے رکھ دی ہیں. ان کی ایس یو بیز تھی وہ اڑائی ہیں بہت زیادہ. ان کی سارے نائٹ ویئنگ گوگلس, ان کی جو وہاں 50-60 ہزار رائفل تھی امریکہ چھوڑی وہ ہم نے اڑا دی ہیں. یہ ان کا بہت نقصان کیا ہے. ابھی یہ جان کے کوشش کریں کہ بی ایس سی بیکاز اسرائیل نے اور انڈیا نے مل کے یہ ڈرون دیے جو یہ ایک شور اپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. بٹ اگر ایک آدھار ہے مینس کہ دے آر جسٹ شوئنگ ایز اے وہ سمبل کہ جی ہمارے پاس ہیں, ہم ابھی کچھ کر سکتے ہیں. بٹ ایون دین ایک کے بجائے وی شوڈ گو رائٹ. ویری کوئکلی ثقلین امام صاحب, آپ کو میں شامل گفتگو کر لوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری انکنفرمڈ اطلاع ہے کہ 3 ڈرونز آئے, لیکن کنفرم جو ہے مجھے 2 کا کنفرمیشن ہے, اور دونوں کا مجھے پوائنٹ آف امپیکٹ بھی پتہ ہے, جہاں پہ ان کو گرایا گیا وہ بھی پتہ ہے. ایک کا ملبہ جو ہے وہ میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد سے اسلام آباد ایئرپورٹ کو کلوز کر دیا گیا. ایک سول ایویشن کی پریس ریلیز آئی ہے کہ یہ 23 مارچ کی تیاریوں کے لیے ہم نے اس کو کلوز کیا ہے, لیکن سول ایویشن کو بھی چاہیے کہ اور صحیح بتایا کرے 23 مارچ کی جو پریکٹس ہے وہ شام کے ٹائم پہ نہیں ہوتی, مغرب کے بعد نہیں ہوتی. تو آبویسلی پیپل شوڈ نو, اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرے. پیپل آر وائز, پیپل نو. اینڈ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں, میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. ثقلین امام, دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. فار می دے آر آل بیڈ. لیٹس کب ہمارا رومانس سے ختم ہوگا اینڈ وی آر اسٹل ناٹ ٹارگیٹنگ دیم. وائی؟ دیکھیے میں پوری طرح آپ کی بات نہیں سن پایا کیونکہ آپ کی آواز بڑی کریکلنگ سی ہو رہی ہے, کٹ رہی ہے. لیکن جو اب موضوع جو آپ نے چھیڑا ہوا کہ پاکستان میں کچھ ڈرونز آئے ہیں, غالباً 3 آئے ہیں, 2 کو ٹریک کیے گا, تیسرے کا آپ بتا رہے ہیں کہ شاید ابھی نہیں ٹریک ہوا. نہیں, میں نے کہا انکنفرمڈ ہے تیسرا, 2 کا کنفرمڈ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, ہاں اب آپ کی آواز صحیح آ رہی تو مجھے پتہ چلا ہے. تو دیکھیے یہ ڈرونز کی جو ایک تشویش کی بات ہے, بڑی آئی وڈ سے میٹر آف گریٹ کنسرن جس کو ہم کہیں گے, تو ظاہر ہے یہ ایک خطرناک بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ذہن میں 2-4 چیزیں اور رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ ڈرونز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. ابھی تک تو کسی کے پاس کوئی اتنی بہترین فول پروف کوئی ٹیکنالوجی نہیں نظر آ رہی ہے کہ جو ڈرونز کو روک سکے. اگر ہمیں تو دیکھنا ہوگا کہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں. اگر جہاں سے آ رہے ہیں سورس آف اوریجن جو ہے اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے, میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اس جہاں سے اگر پتہ چل جاتا ہے تو اس کو آپ اٹیک کریں, ٹارگٹ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈرون چھوڑنا چلانا جو ہے یہ ایک شخص کا کام ہے, یہ 2 لوگوں کا زیادہ کام ہے جو کہیں بھی بیٹھ کے, اور یہ پورا کا پورا موبائل سسٹم ہے. یعنی ایک اسٹیشنری کوئی جگہ نہیں ہوتی, کوئی لانچر نہیں ہوتا, کوئی ایک ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتا کہ جہاں پر جا کے بمباری کر دیں. یہ ایک شخص اٹھے گا کہیں سے بھی ڈرون سرحد کے ایک کارنر پہ یا دوسرے کارنر پہ اٹھ کے چلا کے پاکستان کی طرف بھیج دے گا. اور ابھی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ڈرون کیسا ہے, کہاں سے آیا ہے. کامکازی ڈرون ہے, بڑے سائز کا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, یہ ٹریک ہو جائے گا, اس کا اوریجن بھی ٹریک ہو جائے گا. تو جب ٹریک ہو جائے گا تو پھر ہمیں زیادہ بہتر پتہ چل سکے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ چلانے والے کون لوگ تھے. میں کہتا ہوں لعنت بھیجیں اس پورے ایریا کو اڑا دیں پکڑ کے. نہیں, یہ جو شوق ہے نا پورے ایریا, میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. ایک منٹ,